بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع تمام انبیاء کرام کی امتیں امت واحدہ اور امت مسلمہ ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ان ھذہ اور یہ امتکم تمہاری امتیں امۃ واحدہ ایک ہی امہ ہے، واحدہ امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تم سب کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُونِ اور پس میری ہی عبادت کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں یہی بات، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور یہ تمہاری امتیں امت واحدہ ہیں، وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تم سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونِ اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا مشن اور پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات پر چلنے کا حکم سوسائٹیوں کو دیتے تھے تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہوا یعنی وہ، سما اس نے اسم رکھا ہے، اس نے نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہوا یعنی وہ اللہ تعالیٰ، سماکم تمہارا، مسلمین اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل پہلی کتابوں میں، وفی ھذا اور اس قرآن مجید میں بھی، فی ھذا اس میں یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ مسلم ہوتا ہے اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والا۔ تو 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ سب اللہ کی بات کو ہی تسلیم کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ایک اور آیت ہے جو اس کی وضاحت ہوگی کہ تمام انبیاء مسلم تھے، یعنی اللہ کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّىٰ اور وصیت کی، بِهَا اسی بات کی یعنی مسلم ہونے کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیا اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ ہوتا ہے چن لینا، چن لیا ہے، لکم الدین تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، الا وانتم مسلمون سوائے اس کے کہ تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو وہ بھی یہی اپنی اولاد کو، یہودا بھی ان کا بیٹا تھا، یہودا کوئی نبی تو نہیں تھا، یہودا اس کی نسبت سے یہودی کہلاتے ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ نبی تھے، یہودا نبی نہیں تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے تھے بھائی، تو وہ یہودی جو کہلاتے ہیں۔ اچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی اپنے بچوں کو، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے اور تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، تو یہ تو اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک صرف دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ کے بعد یہ آیت اتری، ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تم سب کا دین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدی للناس، آپ پر قرآن مجید اترا ہے، یہ ہدی للناس وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، آپ ساری انسانیت کے لیے، حضور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کنتم خیر امہ، آپ بہترین امہ ہیں، اخرجت للناس تمہیں آپ کو نکالا، للناس ساری انسانیت کے لیے، کہ باقی انسانیت کو بھی آپ بہترین امہ بنائیں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت جو دین کی ہے یہ مکمل کر دی ہے، وَرَادِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ تو آج تو یہ جو دین ہے ہدی للناس، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِي جو طالب ہوگا غیر الاسلامی دینا، دین اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا، فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے طالب ہوں گے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔